یہ تسبیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمائی کہ جو شخص بھی یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، یا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ گھر اور وہ شخص 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بے شک ایک مرتبہ اس عمل کو آزما کے دیکھ لو، یہ ایسا عمل ہے جو تمہیں ہر عمل سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کو آج ہی شروع کر لیں، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں، اور اس عمل کی طاقت اور تاثیر آپ جب عمل پڑھ کے سوئیں گے، اٹھیں گے تو مقدر بدل چکا ہوگا، اٹھیں گے تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور گھر سے نوستوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ جدھر جائیں گے کامیابی تمہارا مقدر بنتی جائے گی، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسی میں کامیابی ملے گی۔ تمہارے ہاتھ لگانے سے مٹی بھی سونا بننا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جس نے یہ 12 دن اپنے لیے اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی روزانہ پڑھنا ہے۔ 1 ربیع الاول سے 12 تک مسلسل پڑھیں۔ اس عمل کو آج آپ جس وقت چاہیں، یعنی کوشش کرنی ہے آپ رات کو یہ عمل کریں، اور دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی ترتیب بڑی اہم ہے، بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ اس کی مکمل ترتیب کو سمجھے۔ دیکھیں وہ لوگ بڑے مقدر والے ہیں، وہ بڑی قسمت والے ہوں گے، یہ جو بھی یہ عمل کریں گے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، آپ دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یورپ کی کسی کنٹری میں ہیں آپ، یعنی کہ کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے، کسی بھی علاقے میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، کسی گاؤں دیہات میں ہیں، بس آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس طرح ہم روٹین میں اعمال کرتے ہیں، یہ عمل بھی دیکھیں 2-4 منٹ تو اس عمل کو کرتے ہوئے لگیں گے۔ دیکھیں جس عمل کی جتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہوتی ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ بھی علی یہ کام کر لیا کرو۔ ان کاموں کے اندر کیا ہوگا کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے گا نا۔ پھر آپ کو پتہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر نوازا ہے، اور پھر آپ کا دور خلافت میں کس قدر جو ہے، آپ دیکھیں جب صدقہ کرتے تھے تو حالت نماز کے اندر ہی صدقات کر دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو آپ کے پاس ایک شخص آیا منگتا بن کر، آپ نے فرمایا زمین سے مٹھی بھری کنکریوں کی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا جاؤ جا کر اس کو مکہ سے باہر کھولنا دشمنوں کے سامنے۔ جب کھولی تو وہ ہیرے بن چکے تھے۔ اب خود اندازہ لگائیے جن کے دم کا یہ عالم ہے، جن کے پھونک کی یہ عالم ہے، اور ان کا خود کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اس لیے جس نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کا ثواب یہ ہے کہ 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا ہے۔ 4000 دینار، اور جو بندہ اتنے صدقات اللہ کی راہ میں کرتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو جتنا نوازتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج موقع ہے، اپنے رب سے مانگ لیں، اپنے رب سے آرزو کر لیں۔ آج جو مانگتے جائیں گے تمہیں ملتا جائے گا۔ اس لیے اس موقع کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے، اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہرگز اس عمل کو سستی غفلت میں نہ گزاریے گا۔ یہ 12 دن ہماری زندگی کے سب سے اہم دن ہوں گے اگر ہم نے یہ عمل کر لیا۔ بہت سارے لوگ مختلف اعمال کرتے ہوں گے، لیکن یہ عمل مقدر والے کریں گے، قسمت والوں کو ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو شیطان یہ عمل کرنے سے روکے گا، لیکن آپ نے شیطان کی بات نہیں سننی، آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل شروع کر لیں گے، پہلے دن ہی تمہیں اس عمل کی طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے پڑھنے والے پر اپنا کرم اور رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اب صرف 3 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس درود پاک کی فضیلت باقی درودوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ
نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجا ہے اور اس کائنات کو روشن کیا ہے۔ یہ ہمیں جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے نا، یہ سارا کا سارا ہمیں حضور کا صدقہ ملا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر اللہ کا کرم اور فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو ہم نے سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس عمل کے اندر مکمل طور پر کامیابی حاصل کر سکیں، ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، ہم اللہ کا فضل حاصل کر سکیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اب ہم نے درود پاک پڑھا جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، دوسرا کوئی درود پاک جو آپ کو یاد ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 4 مرتبہ، یہ تعداد بڑی ذہن میں آپ نے رکھنی، بڑی توجہ کرنی ہے اس بات پہ، کیونکہ اس کے پڑھنا یہ آپ کے 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہوگا۔ یار جو بندہ اللہ کے راستے میں ہر روز 12 دن تک مسلسل 4000 صدقہ دینار کرے، آپ کو پتہ ہے ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 5 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، 70 گناہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس طرح عمل کرے گا، اللہ پاک اس کو 70 گنا جب عطا فرمائے گا کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، کس قدر اللہ کے فضل سے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس عمل کو آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی جتنی بار ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے نا، جو تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے، 4 سمتیں ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اگر آپ چاہتے ہیں چاروں طرف سے روزانہ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا رہے، غم آپ کے ختم ہو جائیں، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں، دکھ آپ کے ختم ہو جائیں، مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں، اور چاروں طرف سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالا مال فرما دے، تو پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو صرف 4 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی چیز سے محروم نہیں کرتا، تو اس کی روزی میں اتنی برکت آ جاتی ہے، اس کے دل کا زنگ اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے، اس کے دل سے نفاق کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے عرش تک پہنچانے والا ذکر ہے، اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ آسمان والے بھی خوش ہوتے ہیں، زمین کے چرند پرند بھی اس بندے پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے تنگیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تنگی کو کشادگی میں بدل دیا جاتا ہے، اور یہ عبادت میں مزید لذت پیدا کرتا ہے، دل کو اللہ پاک معطر کر دیتا ہے، گھر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی نجات دیتا ہے اور ایمان میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد میں نے عرض کی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت ذکر کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کے اللہ پاک ہر کام میں مدد فرماتا ہے جس کام کے شروع میں وہ پڑھتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے سے، لفظ آمین کے ساتھ پڑھنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شفا کا ذریعہ ہے یہ دم۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کرے، پورے وجود پہ پھیر لے، پورے وجود کی ہر بیماری، ہر رکاوٹ کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ یہ اکثر دم علاج یا بیماری کی حالت میں پڑھے تو اللہ پاک شفا دیتا ہے، جس مقصد کے لیے جس نیت کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی قیمت دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک جنت کی قیمت ہے۔ جب یہ عمل کرتے ہیں وہ صدقات کا تو الگ ثواب ہے، لیکن یہ پڑھنے سے جنت کی قیمت بھی ادا ہوتی ہے۔
اب خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اس عمل کی پھر تاثیر کتنی ملے گی جب ہم پڑھیں گے۔ چیزیں مختصر سی ہیں، لیکن جب ان تمام چیزوں کو اس ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کمال کی برکتیں ملتی ہیں۔ مغرب کے بعد سے لے کر آپ کے پاس ساری رات موجود ہوتی ہے، آپ 12 راتیں اس عمل کو کر لیں، 12 دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں بہت زیادہ ملیں گی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دراصل یہ کامیابی اور برکت کی کنجی ہے، یہ عمل ہر کامیابی آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہم نے اسی طرح اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور یہ سورت وہ ہے کہ جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سب المثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی طاقت کا تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں، نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی بنیاد ہے، اس میں رحمت کا ذکر ہے، قیامت کی یہ کا ذکر ہے، اس میں مدد مانگنے کا سبق ہے، اس میں سیدھے راحت کا ذکر موجود ہے۔ وہ شخص جو صحت مند رہنا چاہتا ہے اس کو پڑھ لے، جو مومن، یہ مومن کے لیے برکت ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین کرنا سکھاتی ہے، یہ زبان کو ذکر میں مصروف رکھنے کا ترغیب دیتی ہے۔ اس لیے یہ ایک خزانہ ہے، جس نے یہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو حاصل نہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہم نے اس خزانے کو حاصل کرنا، یہ رحمت کا دروازہ ہے، اس کے ذریعے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے یہ ہر دشمن کا علاج بھی، ہر دشمن سے حفاظت بھی ہے۔ بیماریاں تو ختم ہوتی ہوتی ہیں، گھر میں امن تو آتا ہی ہے، سکون بھی آتا ہے، رزق بھی آتا ہے، کثرت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک اور سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی تعداد صرف 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کس ترتیب کے ساتھ کہ ایک صحابی نے اس سورت کو بار بار پڑھا، جب ان سے پوچھا گیا تو کہا میں اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب جس نے اس کو محبت کے ساتھ پڑھا، اس عمل کی محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، یہ بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ برکت لانے کا ذریعہ ہے، یہ محافظ اور کفایت کرنے والی صورت ہے۔ اور اس لیے اس کو جو بندہ پڑھتا ہے یہ توحید اور وحدانیت اور بے نیازی کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ میں جو سبق سیکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کرنے میں محتاج ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہے، نہ اس کا کوئی ہمسرا ہے۔ اور یہ ایمان کی اصل ہے، یہ شرک کی نفی کی گئی ہے، مومن کے دل کو مضبوط کر رہی ہے، احکام ہے، وعدہ ہے، توحید ہے۔ یہ مختصر سی ہے مگر جامع ہے۔ اور ایک صحابی ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں وہ صحابی، آج بھی بہت سارے لوگ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، تقریباً بہت سارے لوگ جن کو کوئی صورت نہیں یاد ہوتی، یہ 2 صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، وہ ان کی برکتیں حاصل کرتے رہتے۔ بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہوتا ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایمان کی گہرائی کو بڑھاتی ہے یہ صورت ہے، اس کو پڑھنا اپنی دعاؤں کی قبولیت کروانا ہے۔ یہ انسان کو ہر بلا سے، ہر دکھ سے، مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے، یہ حصار ہے، یہ ایک حفاظت ہے، یہ شیطان سے بچا لیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نے کرنا کچھ ہوتا ہے اور کرنے کچھ لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر وہ اس کی برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے شر سے بندہ بچ جائے تو دنیا میں زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دل کو روشن کرتی ہے، تمہاری راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ کے فضل سے، اس صورت کی برکت سے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم کا آغاز ہے، مگر اس کا پیغام بڑا ہی عظیم ہے، یہ آخرت میں ہمیں نجات دلاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ صورت اللہ کی محبت کا پیغام دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دین صرف اللہ کے لیے ہے، یہ انسان کو اللہ کے سوا سب سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔
اس کے بعد دوستو ہم نے جس طرح شروع میں درود پاک پڑھا تھا نا، اب یہ 2 صورتیں پڑھنے کے بعد اب ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، اس عمل میں ٹوٹل 5 چیزیں ہوں گی پنجتن کی نسبت سے، اور آپ نے یہ 5 کام کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کو صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں کچھ اعمال اس مہینے میں کرنا اور ان دنوں میں کرنا، یہ آپ کو باقی اعمال سے بے نیاز کرتے ہیں، یعنی پورے سال کے لیے اس کے ذریعے برکتیں ملتی ہیں۔ یہ 1 دن 2 دن یا ہفتے یا 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، پورے سال کی خوشحالی ملتی ہے، پورے سال کے لیے کرم ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل برس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کسی کی بھی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اس لیے مکمل دیکھ کر مکمل سمجھ کر عمل کو کریں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر اپنی من مانی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، دیکھیں 4 لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بٹھایا جائے، 1 بندہ کامیاب ہو رہا ہے، 3 بندے ناکام ہو رہے ہیں، وجہ پوچھی گی تو کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے درود پاک پڑھا تھا اور ترتیب ہم نے ایسے کر لی تھی۔ تو خود آپ غلطی کر رہے ہوتے۔ ایک اللہ والوں نے ایک طریقہ بتا دیا، انہوں نے زمایا ہے، انہوں نے دیکھا اس کے ذریعے اس طرح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا رب کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکت ملتی ہے، تو پھر ہم اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ جو ہم ان کے طریقے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں پھر ان کا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے، وہاں سے برکتیں بھی آتی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور آقا علیہ السلام کی ذات ہم سے خوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ علی المرتضیٰ کو جب حضور نے یہ عمل بتایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں زندگی بھر اس عمل کو کرتا رہوں گا اور اس پر عمل کروں گا، لیکن ہم نے اس عمل کی تاثیر کو سمجھنا ہے۔ ہم 12 دن تو کر کے دیکھیں نا، اس کے بعد ہمیں خود ہی عادت ہو جائے گی، ہم اس کو روز پورا سال پڑھتے رہیں تاکہ پورا سال ہمارے گھر میں تھوڑا رزق مانگنے پر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا رہے۔ پھر آپ کو رزق کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا کر دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا ہے، کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پھر اس عمل کی طاقت۔ اب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، یہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ پہلے شروع میں اور آخر میں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعداد میں نے عرض کی ہے، لیکن اب یہاں پہ جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ درود پاک پڑھنا یہ جنت کی قیمت کو آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ درود پاک آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں، کوشش تو کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے لیے ذریعے بڑی خوشحالی آتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ کا بڑا فضل اور اس کی بڑی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ دیکھیں وقت تو آپ کو دینا پڑے گا، اگر تو کسی عمل میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے نا، اس میں پھر وقت کو نہ دیکھا کریں، یار یہ 12 دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلنا، اور یہ ٹائم بھی صرف 10 منٹ اگر آپ نکال لیں تو یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 2 گھنٹے آپ کے 12 دنوں میں بنیں گے، روزانہ کا 10 منٹ کا یہ عمل آپ کرتے ہیں، لیکن اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ اس کو آپ بستر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، یا نماز پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو، لیکن عمل جب شروع کرنا ہے تو پھر مکمل ایک دفعہ کرنا ہے، اس کو پھر راستے میں چھوڑنا نہیں ہے۔ شروع جب کر لیا ہے تو پھر عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، کسی سے کلام نہ کریں، کسی سے گفتگو نہ کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ جب اس کو پڑھیں تو تصور اپنے آقا کا رکھیں، جب قرآن کی صورتوں کو پڑھیں تو تصور اپنے رب کا رکھیں کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر جب درود پاک پڑھیں تو آقا علیہ السلام کا تصور رکھیں کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوں اور آقا علیہ السلام مجھ پر نگاہ رحمت فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان والوں کے لیے۔ اب آپ اس کے بعد اپنے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں بے اولاد ہوں تو اولاد مانگ لے، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مانگ لے، بیمار ہیں تو شفا مانگ لیں، گھر نہیں تو گھر مانگ لیں، رزق نہیں تو رزق مانگ لیں، دولت نہیں تو دولت مانگ لیں، عزت نہیں تو عزت مانگ لیں، شہرت نہیں تو شہرت مانگ لیں، دنیا کی جو حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں، شادی شدہ نہیں تو رشتہ مانگ لیں، جو بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، قید میں ہے تو رہائی مانگ سکتے ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی پریشانی ہے
آپ اس کے لیے دعا کریں گے اس عمل کو کرنے کے بعد، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عمل کو رات کو کرنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، رات کو ہی کریں تو سب سے بہتر۔ آج مغرب کے بعد رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں اور باوضو سو جایا کریں، انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کرم کیا تو حضور کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا، اور اگر نیت درست ہوئی، باقی معاملات درست ہوئے تو انشاءاللہ ضرور رحمتیں برستی ہیں۔ اب اس چیز کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے جو درود پاک میں نے عرض کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اور اس کلمے کی طاقت آپ دیکھیں گے کہ کیسے تمہیں اللہ کا قرب دلاتی۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے میں نے ایک دفعہ اس کو کئی مرتبہ میں نے خود آزمایا ہے کہ یقین جانو اس کی طاقت اتنی ہے کہ ایک جانب سے ہلکا کتا آ رہا ہونا تو بندہ اس کلمے کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کرم کرتی ہے کہ وہ کتا اپنا رخ بدل لیتا ہے، اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ اس کی اتنی برکت ہے، اس کو ہم صلاۃ و تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تقریباً اکثر عبادت، جس کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، تو اس لیے یہ کلمہ جو ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بول بالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس میں دیکھیں نا، اس میں کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو کلمات ہیں یہ سارے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، ساری طاقت ساری قوتیں اسی کی ہیں، اور وہی سب سے عظیم رب ہے، وہی سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ یہ کلمات پہ ذرا غور تو کریں نا، ان کلمات کے اندر یہ بہترین اذکار ہیں، یہ سب سے بہترین، اس کے ذریعے یہ جنت کے باغات کی یاد دہانی ہے بھائی۔ یہ صحابہ کرام دیکھیے، یہ عظیم خزانہ اس کو کہا گیا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس کو کہا گیا ہے، یہ مشکلات اور فتنوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرانے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کو آپ نے جو تعداد میں عرض کر رہا ہوں، یہ کلمہ شریف جو آپ نے پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو آپ نے 4 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے، وہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، اور اس کے بغیر عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ 5ویں نمبر پہ جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ کلمات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ کلمات بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، یہ بڑے ہی عالی شان کلمات ہیں، یہ بڑے ہی فضیلت والے کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضور، ہم نے تو آج ان کو مختصر تعداد میں پڑھنا ہے، حضور یہ ذکر ہے روزانہ 70 سے 100 بار فرماتے تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور نے ہمیں اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یا جو صحابہ کرام کا عمل ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے بڑی خیر ہوتی ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ آپ نے 10 بار پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے گا یہ آپ مسلسل 12 دن تک کریں گے، کسی دن اگر ناگا ہو جاتا ہے تو آپ اگلے دن کر سکتے ہیں اس کو، ورنہ تو اگر اس کو آپ زندگی بھر بھی کرنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے اس کو کر لیا کریں انشاءاللہ، لیکن یہ 12 دن کریں۔ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں عام دنوں میں کریں تو اتنی برکت نہیں ملتی، جب ان خاص دنوں میں کیے جاتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ کلمات جو آخر میں آپ نے پڑھنے ہیں، جن کی تعداد میں نے عرض کی ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے اندر توبہ بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا جو ہم سے زندگی بھر میں پورے سال کے گناہ ہوئے ہیں، اور اس طرح تصور کریں اپنے گناہوں کا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، آگے شیئر بھی